والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. نویت سنت الاعتکاف. محترم حاضرین کرام، آج سورہ کہف کی آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو 15ویں پارے میں ہے ایک بہت ہی اہم واقعہ کو بیان فرمایا ہے. جو بڑا دلچسپ بھی ہے، پڑھنے لائق سننے لائق بھی ہے، اور تقریباً کسی قرآن میں 2 صفحے کسی میں 3 صفحات پر پورا جو واقعہ جو مشتمل ہے. کہف جو ہے غار کو بولتے ہیں، کیف کو بولتے ہیں. جو غار ہو کسی پہاڑ کے اندر اس کو جو ہے کہف بولا جاتا ہے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کا واقعہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا. قرآن کریم میں فرمایا گیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. یعنی یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا. رقیم بتایا گیا کہ وہ علاقہ ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے جو جنگل کے کنارے پر تھا. اور اصحاب کہف یعنی کو والے یا پہاڑ کی غار والے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے عجیب نشانی تھے. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. یعنی انہوں نے دعا فرمائی اور یہ اچھی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. تو رب نے فرمایا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا. یہ چند آیت کریمہ ہیں. اب اس کا خلاصہ جو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ انجیل کے ماننے والے کم ہو گئے، برائیاں بڑھ گئی، یہاں تک کہ ظالم و جابر بادشاہ آئے جس کا نام جو ہے دقیانوس بتایا جاتا ہے. اتنا ظالم و جالم جو ہے بادشاہ تھا کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا یا کفر و شرک نہیں کرتا تھا اس کو سولی پر چڑھا دیتا تھا یا قتل کرا دیتا تھا. اب جو ہے پورے علاقے میں اور اس کی سلطنت میں یہ تھا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ رہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کوئی بھی نہ رہے، بس صرف کفر و شرک کا ماحول ہو. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. لوگ ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے اور چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، قرآن کو یا دینیات کو مٹا دیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کیسے حفاظت فرماتا ہے اپنے دین کی بھی اور دین پر چلنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتا. تو فرمایا گیا کہ جو ہے یہ 7 نوجوان تھے یا 6 تھے، قرآن میں تفصیل بیان کیا گیا ہے. اور قرآن میں خود جو ہے اس شبے کو بیان کیا گیا. کوئی کہتا 5 تھے، 6واں ان کا جو ہے کتا تھا، کوئی کہتا جو ہے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. بہرحال قرآن میں تفصیل سے بیان کوئی موقع ملے تو سورہ کہف ضرور پڑھیے گا. بہرحال وہ 7 لوگ تھے. اور جب جو ہے انہیں پتا چلا کہ بادشاہ ان کے در پہ ہے، ان کے جان پہ آیا ہوا ہے یا ان کو قتل کرانا چاہتا ہے، وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلے اور ایک غار میں جا کر جو جنگل کے کنارے پر تھا وہاں جا کر کے چھپ گئے. اور ایک کتا بھی جو ہے ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ جو ہے کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے گیا، وہ بھی جو ہے غار کے چوکھٹ پر جو ہے چلا گیا. جب بادشاہ کو پتا چلا تو چند جو نوجوان تھے اور انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے غار کا راستہ انہوں نے لیا، جنگل کی طرف چلے گئے. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ جو غار کا جو علاقہ تھا
جو جانے کا راستہ تھا اس کو جو ہے لوگوں سے بند کرا دیا. آدمی کو بھیجا کہ جو راستہ جانے کا ہے اس کو بند کر دیا جائے, پیک کر دیا جائے, وہ خود بخود اس میں مر جائیں گے اور ان کی جان اسی میں چلی جائے گی. تو اتفاق سے جس بندے کو یہ کام سونپا گیا وہ بندہ نیک اور پرہیزگار تھا. اس نے کیا کیا, ان کا نام لکھ کر کے, تو ان کے یہ نام بتایا گیا, وہ 7 نام ہیں: مقسلمینہ, یملیخہ, مرتونس, بینونس, سارینس, ذو نمانس, کشفی تنونس و قلب و قطبیر. اور اتنی ان کے ناموں کی فضیلت ہے. اولیاء کرام کے مقام کو دیکھیں, وہ چند نوجوان تھے لیکن ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے. فرمایا گیا کہ اگر جو ہے ان کے ناموں کو لکھ کر کے دروازے پر لگا دیا جائے تو کبھی بھی گھر میں چوری ڈکیتی آگ نہیں لگ سکتی ہے. اگر کہیں آگ لگی بھی ہو اور ان کے نام کو لکھ کر کے کپڑے میں باندھ کر کے پھینک دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. اگر بندہ جو ہے سفر میں جا رہا ہے, ان کے ناموں کو صرف لکھ کر کے اپنے سفر کے سامان میں رکھ لے, انشاءاللہ کبھی سامان چوری نہیں جائے گا. یہاں تک کہ فرمایا یہ بچہ رو رہا ہو, پریشان ہو, ان کے ناموں کو لکھ کر کے گلے میں پہنا دے, بچہ ضد کرنا اور رونا بند کر دے گا. یہاں تک کہ جو ہے جس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں وہ مقصد اس میں پورا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کے نام ہے. پتہ کیا چلا, ناموں کے اندر اتنی تاثیر ہے, برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ان کے ناموں میں جو اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ بڑے بڑے کام جال ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس بندے نے کیا کیا, ان کا نام لکھا, ان کا پورا حالات لکھ دیا کہ چند نوجوان ہے دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے جو ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, ساتھ میں ان کا کتا بھی ہے, ان کے یہ امام ہے فلاں بادشاہ. پورا ڈیٹیل لکھ کر کے تختی پر اسی دیوار کے نیچے جو ہے اس کو لگا دیا کہ کبھی بھی یہ دیوار گرے گی تو پتہ چلے گا کہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے. بہرحال وہ دیوار پیک کر دیا گیا اور جو بادشاہ سمجھا کہ ہم تو ان کو مار دیں گے کیونکہ غار کے اندر بند ہو گئے ہیں, راستہ کوئی نہیں ہے, یہ اس میں مر جائیں گے. جب یہ لوگ گئے, چونکہ اللہ پر ایمان رکھ کر کے اور دعا مانگ کر کے نکلے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ قرآن میں فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وَازْدَادُوا تِسْعًا. اس غار میں جو ہے کتنے دن ٹھہرے؟ فرمایا گیا کہ وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے, تو اوپر 9 اوپر یعنی 309 برس تک جو ہے وہاں پر سوئے رہے. اور پورا ڈیٹیل جو قرآن میں آپ اس کو پڑھیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے, نہ بدن خراب ہوئے, نہ ناخن بڑھے. اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے عاشورہ کے دن جو ہے وہ کروٹ بدلتے تھے. اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے, حبیب آپ اگر دیکھو گے تو سورج نکلتا بھی ہے, فرمائے گا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اے محبوب, تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے, اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے, حالانکہ غار کے کھلے میدان میں ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی کھلے اوپرلی جو ہے گویا کہ غار میں ہے اور اوپر سے بالکل کھلا ہوا ہے, لیکن روزانہ سورج نکلتا تھا لیکن انہیں دھوپ نہیں لگتی تھی. وہ سورج خود جو ہے کنارے ہٹ جاتا تھا, ادھر ہو جاتا تاکہ انہیں کسی طرح کی تکلیف یا اذیت نہ ہو. اور 309 برس تک, فرمایا کہ 309 برس ہے. نصارہ لوگ جو صرف 300 مانتے تھے. یہ 9 کہاں سے آ بولتے 9 ہم نہیں جانتے ہیں کہاں سے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. جو ہماری جو قمری اور شمسی جو تاریخ ہے, یعنی جو انگلش تاریخ کہہ لیجیے, عربی تاریخ ہے, کہ اگر جو ہے 100 سال لیا جائے تو 100 سال میں جو ہے 3 سال جو گویا کی بڑھ جاتے ہیں. عربی کے 3 سال جو بڑھ جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو 300 برس ہوئے, 300 برس میں گویا کی جو ہے یہ 9 برس جو ہے زائد ہوئے. یعنی آپ جو ہے شاید سمجھے نہیں سمجھے, یعنی ہر سال انگریزی تاریخ سے جو ہے عربی تاریخ جو آگے ہوتی ہے, کیونکہ عربی تاریخ یا تو 29 ہوگی یا 30 ہوگی, اس میں 28 بھی نہیں ہے, اس میں 31 بھی نہیں ہے, تو جو ہے 29 ہوگی یا 30 ہوگی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ کبھی جو ہے جون میں آیا تھا, کبھی اپریل میں آیا تھا, کبھی جولائی میں آئے گا, کبھی جو ہے گرمی میں ہے, کبھی ٹھنڈی ہے, بدلتے رہتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے 36 برس میں یا 35 برس میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ہمارے جو معاملات ہیں, خاص طور سے عورتوں کے طلاق کا معاملہ ہو, عدت کا معاملہ ہو, عید بقرعید کا معاملہ ہو, یہ سب کے سب عربی تاریخ سے کرنا چاہیے. یہاں تک ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی عربی تاریخ سے نکالنا چاہیے, ورنہ آپ انگریزی تاریخ سے نکالیں گے. آپ اگر 36 سال 37 سال نکالتے ہیں, 1 سال آپ کا بیٹھ چلا جائے گا.
تو اس لیے جو ہے وہ 9 برس جو نکلے نا وہ گویا کہ عربی تاریخ سے اگر دیکھا جائے تو 309 برس ہوئے، اور انگلش کے تاریخ سے دیکھا جائے تو صرف 300 برس ہوئے۔ تو بہرحال قرآن میں فرمایا گیا اتنے سال تک وہ سوئے رہے اور بحفاظت رہے، کوئی ادھر گیا بھی نہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا جو دقیانوس بادشاہ تھا وہ مر گیا، اس کے ظلم و ستم کے دن ختم ہو گئے، یہاں تک کہ بیدروس بادشاہ آیا اس کے بعد بڑا نیک اور پرہیزگار، اور اس کو جو ہے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے، دین کو قائم، بہت اچھا کام کیا، یہاں تک کہ اس کے زمانے میں لوگ اعتراض کرنے لگے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ لوگ بولتے تھے کہ لوگ بکواس کی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب کتاب دیں گے، جیسا کہ آج بھی کفار مشرکین بولتے ہیں۔ وہ بادشاہ جو بیدروس تھا، وہ نیک پرہیزگار تھا، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا پروردگار عالم کوئی ایسی نشانی دکھا دے جو مرنے کے بعد اٹھنے پر جو بالکل دلیل ہو۔ اب وہ دعا کرتا تھا، ادھر کیا ہوا، ان کے کئی 100 برس گزر گئے اور اب اچھے دن آ گئے تھے، یہاں تک ایک بندہ جو بکریاں چرا کے اس علاقے میں گیا اور سوچا کہ بکریوں کے ٹھہرنے کے لیے اچھی جگہ اس دیوار کو گرا دیتا ہوں اور بکریاں ہماری یہیں رہیں گی اور ہم جو آرام سے اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ جیسی وہ دیوار گری، چونکہ پرانی ہو گئی تھی، 309 برس پرانی ہو گئی تھی، تو دیوار گری تو اس کو اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ آئے، اس کو اندر جانے کی ہمت نہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ بیدار ہوئے، بیدار ہوتے بالکل فریش، حشاش بشاش، یہاں تک ایک دوسرے کو سلام دعا کیے اور اپنی نمازیں ادا کیے۔ اس کے بعد ان لوگ باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم لوگ کو بھوک لگی ہے، ہم کو کھانا لانا چاہیے، یا آپس میں بات کرنے لگے ہم لوگ یہاں کتنے دن ٹھہرے ہوں گے، تو بعض نے کہا کہ شاید 1 دن یا 1 دن کا آدھا حصہ ہم لوگوں نے ٹھہرا ہوگا، کیونکہ وہ جب گئے تھے تو رات میں گئے تھے اور جب وہ سونے کا واقعہ پیش آیا تو صبح کو جو سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آرام کے لیے مطلب گئے کہ وہاں لیٹے تھے، اور جب اٹھے تو شام کا ٹائم تھا، تو ان لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دیا شاید ہم یہاں پر جو ہے 1 دن یا آدھا دن ٹھہرے ہوں گے۔ تو بولے کہ ہم کتنا دن ٹھہرے، یہ بات چھوڑو، ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، کوئی پیسہ لے کر کے جائے اور بازار سے کھانے کی چیز لائے۔ تو اس میں سے ایک بندہ جو یملیخا نام کا تھا، دوسرے نمبر والا، اس کو بھیجا گیا کہ وہ جائے اور بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز لائے۔ لوگوں نے تاکید کی آپس میں دیکھنا بات واضح نہ ہونے پائے، چپ کر کے جانا، خیال کرنا کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ جب یہ بندہ وہاں باہر گیا نکلا تو دیکھتا بالکل ماحول بدلا ہوا ہے، اسلامیات ماحول ہے، لوگ دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، جھنڈے اسلامی لہرے ہوئے ہیں، تو پریشان ہو گیا کہ اتنے دن میں جو 1 دن میں اتنا فرق کیسے ہو گیا۔ جب دکان پہ گیا اور جانے کے بعد جو روٹی خریدا اور نانبائی کو جو پیسے دیے وہ پیسے تو بہت پرانے 300 سال پہلے کے پیسے سکے۔ وہ جو دکاندار تھا بولا یہ پیسہ تم کو کہاں سے مل گیا، تم نوجوان ہو، ہم بوڑھے ہیں، ہم نے آج تک یہ پیسہ نہیں دیکھا، یہ پیسہ تم کو کہاں سے مل گیا؟ بولے یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ ہم لوگ نے جو رکھے تو وہی پیسے ہمارے ہیں۔ بولے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایسا لگتا تم کو کوئی خزانہ مل گیا پرانا۔ یہ تو جو ہے یہ سکہ اس زمانے میں چلتا ہم کہ ہمارے بڑے لوگوں بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ بہت پرانا سکہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا راز کھل جائے گا، تم بتاؤ دقیانوس بندہ کون ہے، یہ کوئی بادشاہ تھا یہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو دکاندار نے کہا دقیانوس کو تو مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، ہم لوگ سنتے تھے کوئی دقیانوس بادشاہ ہے لیکن اس کا تو کوئی نامہ پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو اس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں تو اس دکاندار کو لگا نہیں بندہ جھوٹ بول رہا اور اس کو حاکم کے پاس، بڑے افسر کے پاس لے جانا چاہیے اور شاید اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ حاکم کے پاس گیا، وہاں بھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، دقیانوس بادشاہ کا اس کے ظلم و ستم اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ہم اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے غار میں گئے، وہاں پر سوئے اور سو کر کے اٹھ کے آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں پورا ماحول بدلا ہوا ہے۔ تو جو ہے اپنے چند لوگوں کو لے کر کے یہاں غار کے روایت لوگوں نے دیکھا کہ حشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہیں، سلام، یہاں تک کہ بادشاہ جو تھا اس وقت کا بیدروس وہ بھی آیا اور آنے کے بعد جو ہے ان سے ملاقات کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے اور ان لوگوں نے دعائیں بھی دی اللہ تعالیٰ تمہیں برقرار رکھے، تمہاری سلطنت کو برقرار رکھے اور تمہیں جو ہے جن کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد پتہ کیا چلا کہ جب ان لوگوں نے سلام دعا کر کے معانقہ کر کے جو ہے آگے لے کے اللہ سے بول کر کے پھر سوئے تو صحیح رہ گئے۔ تو پورا واقعہ جو ہے قرآن میں بیان کیا گیا اور اس میں جو ہے کئی چیزیں ہیں، چونکہ وقت زیادہ نہیں اس لیے تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن بتایا گیا جو ہے ان لوگوں نے اتنے سال سوئے رہے لیکن نہ ان کے بدن خراب ہوئے، نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ ناخن بڑھے، اسی حالت میں رہے اور
اللہ تعالیٰ 309 برس تک سلانے کے بعد پھر بیدار کیا، اور اس کے بعد وہ بازار میں بھی گئے، چلے پھرے بھی، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ بعد میں آ کر کے سوئے۔ اور ان کا کتا بھی، جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، ان کا جو کتا تھا وہ صرف نگرانی کے لیے بیٹھا تھا۔ اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا جو جملہ ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔ ان کا کتا جو ہے غار پر جو اپنی چوکھٹ پر جو ہے گویا کہ اپنے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہوا تھا، اور جب یہ لوگ سال میں کروٹ بدلتے تھے عاشورہ کے دن تو وہ بھی کروٹ بدلتا تھا، اور وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا، اسی انداز وہ بھی تھا، اس کی بھی جو گویا کہ فضیلت بیان کی گئی۔ اور فرمایا گیا بلام باورا، جس کا واقعہ ایک دن پہلے بتایا تھا، وہ جو ہے نیک آدمی تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن انبیاء کے خلاف بکواس کرنے کی وجہ سے کتے کی شکل میں، اسی کتے کی شکل میں جائے گا، اور یہ کتا بلام باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کیسی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جو ہے وہاں پر مسجد بھی بنائی، لوگ اس کے بارے میں بحث بھی کرتے رہے کہ نہیں مسجد بنانا نہیں بنانا ہے، لیکن بادشاہ نے جو ہے مسجد بنائی۔ فرمایا گیا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے، یعنی ان کے قریب انہوں نے مسجد بنائی۔ اور ایک سال کا ایک دن آتا جہاں پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے، مسجد میں عبادت کرتے، ان سے برکتیں حاصل کرتے۔ علماء فرماتے ہیں اگر مسجد کے قریب میں کوئی مزار ہے یا جہاں مزار ہے اس کے قریب مسجد بنا دیا ہے تو کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے، یہ ان سے فیض اور روحانی جو ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور جو لوگ اس کو شرک اور بدعت بولتے ہیں، گویا کہ قرآن کو اچھی طرح سمجھے نہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب پہلے کے اللہ کے ولیوں کا ذکر ہمارے قرآن میں ہے تو حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے امتی کے جو اولیاء ہیں ان کا مقام تو بہت ہی عرف والا ہے۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور کی امت میں ہیں اور ہمیں قرآن جیسی کتاب ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بڑے بڑے اولیاء کرام عطا فرمائے، اور آج بھی جو ہے ان کے ناموں میں تاثیر ہے، یا غوث پڑھ کر کے دم کرنا اس میں بھی برکت ملتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام لینا تو جو شیطان جن ہیں ان کے نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں، تو یہ نام کی برکت ہے جو قرآن کے حوالے سے آج بھی اس میں تاثیر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کی برکت سے ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔